علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنی توجہ دل کی طرف اور دل کی توجہ اللہ کی طرف۔ اور حضرت مولانا بلالی صاحب نے جو میرے بارے میں القابات سے مجھے نوازا، میں ہوں نہیں، آپ اگر دعا فرما دیں گے تو اللہ صفات مجھے نصیب فرما دیں۔ اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا، جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اہل۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحاب سیدنا و مولانا محمد صلاة تکون للنجاة وسیلة ولعلو الدرجات کفیلا، صلی اللہ علی النبی الأمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، وننزل
پیسے سے عزت عارضی، مال سے عزت عارضی، حکومت سے عزت عارضی. جو اللہ اپنے تعلق سے عزت دیں گے بس اس عزت کے کیا کہنے. دنیا کی وہ عزتیں جن کو بچانے کے لیے ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو داؤ پہ لگانا پڑے، مال جان اور عزتوں کو داؤ پہ لگانا پڑے، عہدوں کو داؤ پہ لگانا پڑے، تو جو عزت اتنا کچھ لے جائے تو سمجھو وہ ہے دھوکے کا گھر. اور جو عزت مرتے وقت ایمان کی دولت اور کلمہ زبان پہ جاری کر دے، جو عزت قبر میں کامیابی دلوائے، جو عزت میدان محشر میں عزت دے، وہ اللہ کے ساتھ تعلق ہے. جتنا بندے کا اللہ سے تعلق بڑھے گا، اللہ اونچے اللہ بڑے ہیں، تو جو اللہ کے ساتھ تعلق بنائے گا اللہ اس کو بھی اونچا فرمائے گا. میرا خواہ وہ غریب ہو، امیر ہو، اولاد والا، بے اولاد والا، رشتہ دار، غیر رشتہ دار، شادی شدہ نہ، کپڑے بھی تن پہ کوئی نہ ہو، تعلق اللہ سے بن جائے. ان ساری چیزوں کے بغیر اللہ اسے پھر بھی لوگوں کی نظروں میں اور اپنی رحمت والی نظروں میں، عزت والی نگاہوں میں اٹھائے گا. میرا میں پرسوں ترسوں حضرت رائے پوری رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ میں سے تھے صوفی محمد دین صاحب گوجرے میں شریف میں. تو حضرت کی عمر تقریباً اس وقت 97-98 کے قریب ہے. سر 1951 میں حضرت رائے پوری رحمت اللہ علیہ نے اجازت دی تھی. ہم وہاں جلسے پہ گئے تو فرمانے لگے عبدالحنان جی مجھے کوئی نصیحت کر دو. میں شرمسار سا ہوا، اندر ایک تکیہ پڑا وہ دے، میں شرمسار سا ہوا. میں نے کہا کیا نصیحت کروں؟ میں نے کہا آپ فرماؤ. کہ مولوی صاحب اپنی زبان میں کہ مولوی صاحب تسی ہر جگہ جاندے ہو تقریر کرن لئی تے اتھے دس دیا کرو بھئی اسی اتھے رہن لئی نہیں آئے، اتھو جان لئی آئے ہیں بس. اللہ ہم 1.5 گھنٹے کی گفتگو کے اندر یہ بات نہ کر سکے، وہ 1 منٹ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کی زندگی کے بارے میں تھوڑا سا پڑھ رہے تھے تو اس میں لکھا تھا اللہ کے نبی کی گفتگو کا دورانیہ تقریباً 10 منٹ کا ہوتا تھا، اور 10 منٹ کے اندر وہ سمجھا دیتے جیسے سمندر کو کوزے میں سمو کے رکھ دیتے. میرے بعد 2-4 شیخ مکاشفی سوڈان کے بہت بڑے خطیب، بہت بڑے عالم ہیں، منبر پر بیٹھے 1 منٹ کا خطبہ دیا، 1 منٹ کا، اور اس 1 منٹ کے اندر بڑی بڑی کتابوں کا علم سمجھا دیا. فرمانے لگے میاں ایک بھوکے کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دینا 1000 مسجدیں بنانے سے افضل ہے. میرے سے خیر لوگوں کی زندگیوں میں، لوگوں کے گھروں میں منتقل ہو رہی، یہ خیر میری نسلوں میں منتقل نہیں ہو رہی. اپنی آنکھ کو دھوکہ دے رہے ہیں حکومت نے، ڈالر نے، پاؤنڈ نے. تعلیمی معیار نہیں ہے. باپ سے بڑا بھی کوئی معلم ہے، ماں سے بڑی بھی کوئی استانی ہے. اگر یہ اپنے بچے کو ایک اعلیٰ کردار نہیں دے سکتے تو پھر یہ سکول تو فارمیلٹی ہے. پھر یہ تو آپ اگر 1 مہینہ فیس نہ دیں تو دوسرے مہینے آپ کو چلتا کریں گے. ماں جو بغیر فیس کے 9 مہینے کوک میں پھر 2.5 سال گود میں اٹھا کے پھر رہی ہے، سب سے بڑا مکتب بھی وہ ہے. اس ماں سے کو نیرا دودھ نہ پلا، اے اماں اس دودھ کے ساتھ دودھ کی اہمیت بھی بتلا. اگر تو نے دودھ کی اہمیت بتلا دی تو اماں دنیا کے اندر اللہ تجھے بھی عزتیں دے گا، مجھے بھی عزتیں دے گا. مائیں ہوا کرتی تھی اب نہیں ہے، اب تو نام ہے. پہلے ٹھنڈی چھاں تھی، اب ماں ہے. ماواں ٹھنڈیاں چھاواں، باپ سراندے تاج ہوندے. اب تو پیر کی جتی بھی نہیں ہے بھائی. وہ تھے کسی زمانے میں جب اس کی کمائی میں اتنی اللہ ذکر کی، نماز کی، قرآن کی برکت تھی کہ وہ اپنے حصے میں سے اپنی بہنوں یعنی پھوپھیوں کو بھی دیا کرتا تھا، اپنے سسرال ننہال ہر جگہ نوازا کرتا تھا. اب باپ ہے اکیلا، 10 کمانے والے، کہندے مجھے روٹی بڑی اوکھی ہو گئی ہے. ماں ٹھنڈی چھاں اس کی آغوش میں. تو دیکھو بھائی ایک میری سمجھ میں پرسوں ترسوں سوچ رہا تھا بھائی ارشد صفدر صاحب پرسوں ترسوں 1/8 حصہ ماں کا، اخیر لا حصہ 1/4، 1/، اخیر ماں کا اتنا سا ماں کا. میں پیدا کہاں ہوا، موت میری جانی میرے اللہ کو پتہ کہاں دفن ہونا ہے، لیکن عموماً دیکھا گیا جہاں پیدا ہوئے وہیں جوان ہوئے، وہیں پڑھے، اور وہیں فوت ہوئے، وہیں قبر بنی. بیٹی پیدا کہاں ہوئی، جوان کہاں ہوئی، بڑی کہاں، شادی کہاں ہوئی، رخصت کہاں، مری کہاں، قبر کہاں بنی. اس اعتبار سے بھی اسے حصہ نہ ملا.
جو وراثت میں سے حصہ تھا وہ بھی کم ملا، لیکن اللہ نے فرمایا اے میری بندی میں تجھے وہ حصہ دے دوں گا کہ جنت بھی تیرے پہ رشک کرے گی۔ ہے تو تیرے پیر میں لیلن کی جوتی، لیکن میں نے ساری دنیا کی عزتوں کو تیرے قدموں میں سمو کے رکھ دیا ہے۔ اسے کہنا عطا وفا وہاں ملے گی، جنت یہاں ملے گی۔ یہ اللہ سے ایک محبت کا ٹھیا ہے۔ باپ کی قدر اللہ سے محبت کا ایک ٹھیا ہے، ٹھکانہ جس کو کہیں۔ بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات بڑھانا، گوڑے رشتوں کو جو آج بالکل حالات کی سنگینی کی وجہ سے ہم نے اہمیت ہی نہیں دی، بالکل بہت دور ہو چکے ہیں۔ اسلام بتا کچھ اور رہے ہیں، دکھا کچھ اور رہے ہیں۔ میں 1 گھنٹہ اسلام پہ گفتگو کروں گا، یوں ہے، اخلاق ہیں، کافر کو کلمہ پڑھ لیا، دعائیں دی پتھر مارنے والوں کو، اور یوں کیا، پیمند والے لباس تھے، یوں تھے۔ یہ میں نے اسلام بتایا، اللہ کو نہ چھوڑا، اللہ کے حبیب کو نہ چھوڑا، جنت ملے گی، ناپ تول میں کمی نہیں کرنی، یہ اسلام بتایا۔ جھوٹ نہیں بولنا، کسی کو دھوکہ نہیں دینا، بدعہدی نہیں کرنی، نفرت کی نگاہ سے نہیں دیکھنا، ادب کے تقاضے پورے کرنے، میں نے اسلام بتایا۔ لیکن ان کا دکھاؤ، تو پھر میں نے دکھایا میرا بھائی میرے سے ناراض ہے، میرے بھائی کے بیٹے کی شادی ہے، میں اس میں شامل ہی کوئی نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا یہ اسلام تو کچھ اور بتا رہا تھا کہ بدر کے قیدیوں کی رسیوں کو ڈھیلا کر دیا کہ ان کے ہاتھوں کی رگوں کا خون نہ رک جائے، اور دکھا یہ رہا کہ بھائی کے دروازے پہ نہیں جا رہا۔ جدو پوری برادری میں آ کر، جدو پوری برادری میرے سامنے پگ میرے پیریں نہ رکھے گا، اسی مننا کوئی نہیں۔ ابو جی ویکھ لئیو، بے وفائیاں نہ کریو، ابو جی پرانو پاندے پاندے پترا نہ چھڑ دئیو۔ یہ کون ہے؟ سگا خون۔ اس لگتا ہے اس کے اندر ملاوٹ ہو گئی، کس چیز کی؟ حرام مال کی۔ حضرت احمد علی صاحب لاہوری نور اللہ مرقد فرمایا کرتے تھے، 80% جو ہمارے گھر کے اندر بے دینی کا ماحول ہے، اس کی بڑی وجہ 80% یہ ہے کہ ہمارے گھر کے سرپرستوں نے اپنے گھر کے اندر حلال لانا چھوڑ دیا۔ 10% ہمارے بچے دین سے دور اس لیے ہو رہے کہ ہمارے بچوں نے بے نمازیوں کے ہاتھوں کا کھانا شروع کر دیا، اور 10% ہم دین سے اس لیے دور ہو گئے، 100/100 دین سے دور ہو گئے، 10% اس لیے کہ ہم نے دینداروں کے پاس بیٹھنا چھوڑ دیا ہے میرا۔ اور عجیب وجہ ہے، ممبر پر نماز پڑھتے ہیں، وہاں سے بھاگتے ہیں آخری صف سے لے کر، پتہ نہیں کوئی ایسا آپ کے پاس ہتھکڑی لے کے بیٹھا ہے کہ اس نے آپ کو پکڑ لینا ہے۔ جب تک آپس کے اندر پیار اور محبت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر طریقے کو، چھوٹا تو ہے ہی نہیں، ہر حضور کے عمل کو جو آپ نے دکھلایا اور بتلایا، اس کو اپنی مال جان سے زیادہ عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے۔ آپ دنیا کی معراج عبور کر جائیں، ترقی نہیں۔ جب تک ذہنوں سے ہی نہیں نکلے گی سنتی تو ہے، پڑھ لو ثواب ہے، نہ پڑھو تو گناہ کوئی نہیں۔ اگر بلال ہوتا نا، خدا کی قسم یہ کہنے والوں کی زبانیں کھینچ لیتا کہ بے شرمو، چمڑے ہمارے ادھڑ گئے، رنگین ہو گئی، ابھی تمہیں یہی سمجھ نہیں آیا سنت ہے کر لو ثواب، نہ کرو تو گناہ کوئی نہیں۔ ناراض نہ ہونا علماء کرام، آپ بہت مصروف ہو، اللہ بہت آپ کو عزت عطا فرمائے۔ ہم نے بھی سنتوں کو کہہ دیا پڑھ لو ثواب ہے، نہ مسجد میں اس وقت ٹھہر جی، اب مولوی صاحب آئے کہ نہیں آئے؟ آگے بھی آگے، مولوی صاحب آگے بھی آگے، اللہ وضو کر رہے ہیں، آستینیں اٹھا رکھی ہیں، اللہ اکبر، نمازوں کے اندر سیدھی کر رہے ہیں۔ ہم پیچھے کھڑے ہونے والوں کو کیا پیغام دے رہے ہیں؟ اسلام میں تو ننگے سر والے کی، میں نہیں جا بھائی مجھے معاف کرنا خدا کے واسطے، میں تو علماء سے سنتا ہوں، بڑوں کا سبق آپ کو سنا، فرمایا اسلام میں ننگے سر والے کی گواہی کوئی نہیں۔ اب پگڑی ٹوپی نہیں ہوتی یہ آپ جانو، اللہ کے نبی نے پڑھی تو پڑھ لو بھائی، نہیں پڑھی تو نہیں پڑھ لو، مذمت کی تو ٹھیک ہے، نہیں تو ننگے سر پڑھ لو، اللہ قبول فرمائیں گے۔ اصل بات قبولیت کی ہے، ننگے سر اور پگڑی میں اور ٹوپی میں اخلاص کتنا ہے اللہ تو یہ دیکھتے ہیں۔ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جس کے آگے کھڑا ہو رہا ہے اس کی محبت دل کے اندر کتنی ہے میرے۔
آپ اس جھگڑے کے اندر پڑے ہوئے ہیں، فتوے ادھر سے بھی کتابیں لکھ رہے ہیں، ادھر سے نتیجہ کیا نکلا؟ کتنے ہماری کتابوں سے نمازی بن گئے، کتنی مسجدوں کے تالے کھل گئے، کتنی مسجدوں بڑے بڑی مسجدیں، کتنی مسجدوں کی صفیں پر ہو گئی، لڑ رہے ہیں پر باز نہیں آویں گے۔ اور یہ لڑائی کون کر رہا ہے؟ جس کو فرمایا اس کے سر پہ نبوت کا تاج نہیں ہے لیکن سینے میں نبوت کا علم ضرور ہے۔ کبھی سوچا اس بارے میں؟ ہماری اس منبر کی لڑائی پر کتنے لوگ بے نمازی ہو رہے ہیں اور نمازی نہیں بن رہے۔ مجھے کیا، مجھے تو مسجد کی چودراہٹ چاہیے۔ کوئی حضور کو یہاں مانے ہے، کوئی وہاں مانے، کوئی کہتے دیوار کے پیچھے کا علم، کوئی کہتے کوئی لڑائی ہو رہی، مر رہے ہیں آپس کے اندر، گولیوں کے نشانے مر رہے ہیں، مسجدوں کے اندر گنوں کے ساتھ سیکیورٹی ہو رہی ہے۔ ہم اکثر جاتے ہیں، جب ہمارے استقبال ہوتا ہے بڑی بڑی گنیں، اور میں کہتا ہوں خدا دے واسطے دی نالی دا مودر کر، تجھے کیا پتا گھوڑا تیرا ادھر کو چل گیا رگڑے کے اندر، بھائی انہیں ان کی ضرورت ہے کیا؟ میرے محترم دوستو بزرگوں، سیکیورٹی ٹھیک ہے، ایک چیز ہے، لیکن اللہ کے گھر کے اندر بھی مال جان محفوظ نہ رہے تو پھر یہاں سیکیورٹی کی ضرورت، پھر میرے عزیز امن کہاں آئے گا؟ امن کہاں آئے گا؟ تحفظ ضروری ہے۔ اس وقت پوری دنیا کے اندر فتنہ یہود و نصارہ کا، قادیانیت کا، حق والوں کے پیچھے لگا ہوا ہے، حق والوں کے پیچھے لگا، اور خدا اس فتنے سے ہماری جان چھڑا دے۔ اللہ اسرائیل کو ہدایت دے دے، ورنہ چن چن کے انسانیت مسلمانوں کے لیے اور پوری دنیا کے کافروں کے لیے اصلاح سے عبرت کا نشان بنا دے۔ میرا آئے گا وقت، آئے گا انشاءاللہ۔ مولانا محمد عمر صاحب نور اللہ مرقد فرمایا کرتے، پالن پوری فرمایا کرتے تھے، پہلے شدت ہوگی پھر پیار ہوگا، پہلے مخالفت پھر نقل پھر اصل۔ آپ دیکھ لیں اللہ نے باریں لگا دی انشاءاللہ۔ یہ بیت المقدس ہی رہے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ دنیا بھاگے گی۔ پرسوں ترسوں اندر نوالا روٹی کا نہیں جا رہا تھا کہ جب موبائل کی کلپ پہ فیس بک پہ دیکھا کہ فلسطینی مسلمانوں کو شہید کیا، انہیں کپڑے اتارے، پھر جوتیوں سے ان کو روندا، پھر چڈیاں اتار کے اوپر کی جسموں پر پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ لیکن ہم نے تو کہا تھا اسرائیل مردہ باد، فلسطین زندہ باد۔ آدھے گھنٹے مسجد میں حضرات ایک اعلان سنو، نماز کے بعد فلانے چوک تک احتجاج ہوگا۔ شکر ہے اتنے تو جذبہ ایمانی دل کے اندر ہے۔ باہر نکل کر تو احتجاج کیا، مسلح پر التجا کی، خدا پاک کی قسم جب تک یہ یقین اور یہ بن نہیں جاوے گا اور دل کے اندر اس بات کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوگا، مسئلے احتجاجوں سے حل نہیں ہوں گے، مسئلے تو التجاؤں سے حل ہوں گے۔ میرے عزیز جتنا اللہ کو رو کے دکھاوے گا، کون بے وقوف کہتا ہے میری سنتا نہیں، کون کہتا ہے میری قبول نہیں کرتا؟ 3 وقت کے ولی حرم کے اندر، 3 وقت کے ولی حرم میں بیٹھے تھے، حسن بصری رحمت اللہ علیہ، مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ اور حضرت بلخی رحمت اللہ علیہ، تینوں میں بحث چھڑ گئی ایک مسئلے پر۔ اے نہیں چھڑی کنو کافر بنانا ہے کنو مسلمان بنانا ہے، نہیں، بحث چھڑی۔ اچھا بھئی بڑی صاحب میں ہے تو عالم کوئی نہیں، میں فقیر تھا، میں سوچ رہا تھا حضور بھی موجود، قرآن بھی موجود، پھر اللہ نے کیوں کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اے میرا نبی، جن کو خون اور دودھ کی اہمیت کا اندازہ نہ تھا، خون دودھ سمجھ کے پیتے تھے، تیرے کردار کی جھلک کو، تیرے کردار کی جھلک کو میں نے ان کے اندر اتنا ظاہر کر دیا کہ مجھے اللہ کو کہنا پڑا آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا۔ ایمان یہ ایسا لاؤ جیسے یہ لے حضور سے، حضور موجود نہیں تھے، اللہ کہتے میرا نبی جیسا ایمان لائے ویسے، فرمایا میرا نبی تیری مثال ہی کوئی نہیں۔ اگر تیری محبت اور معیار کا رنگ دیکھنا ہے تو ان کو دیکھو۔ تو آج پوری دنیا کے اندر اظہار کچھ اور ہو رہا ہے، اقرار کچھ اور ہو رہا ہے۔ اظہار کر رہے ہیں کہ مسلمان ہیں، اقرار، لیکن جب اظہار ہو کریں یہ مسلمان ہے، اس سے زیادہ تو ہم کافر ہو کر تمیزدار ہیں۔ 3 خدا کے ولی حرم میں بیٹھے بات ہو رہی ہے، ایک کہنے لگا توبہ پر بحث چھڑ گئی کہ توبہ بندے کی کیسے قبول ہو گئے۔ انہوں نے کہا جب رونگٹے کھڑے ہو جائیں سمجھو توبہ قبول ہو گئی۔ ایک نے کہا جب آنکھ سے آنسو نکل جائیں توبہ قبول ہو گئی۔ تیسرے نے کہا بھائی پچھلے گناہوں کی توبہ، گناہوں سے معافی، آئندہ توبہ پر استقامت کے اندہ نہیں کروں گا۔ اور 3 نے باپ آپس اندر بحث کر دے پہ
حسن بصری کہنے لگے وہ کہ چلی بیٹھی وہ چلی، وہ کہنے کون؟ کہ رابعہ بصری، وہ دے کو پوچھنا وہ بھی رب رب کر دی ہے، وہ کہتی ہے میرا اللہ سے بڑا تعلق ہے، اس سے بھی تو پوچھو توبہ کا کیا مطلب ہے۔ تو حسن بصری رحمۃ اللہ، رابعہ کہاں بھائی حسن بصری کیا ہوا؟ تو مجھے میرے یار سے ملاقات میں کیوں خلل پیدا کر رہا ہے؟ مجھے یاری ٹھلائی میں گل کرن دے، آج اللہ سے یاری نہیں ہے۔ جگری یاروں نا جیب میں سے موبائل نکال کے امس کال تو نہیں نہ کمرے میں نانے کیا نا فون تو نہیں آیا کہے دا، وہ کہتے کوئی نہیں آیا، اور چکیا تو نہیں سی نہیں، بار بار یار فون نہیں آیا، او آج جی اشرف السلام اللہ تک کتنے ہیں کی ہویا یار تو آج فون ہی کوئی نہیں کیتا، خیر سی گی کوئی پریشانی ہے؟ اور نہیں یار ستا پہ، اور میرے گھبرا آ گیا، میں کہ میرا یار ہے یار جگری یار دن 10 فون کر دے، آج میں نے فون نہیں آیا، اللہ اکبر، تو میں تیرے بوئے پوچھنا آ گیا۔ ایک یار کا فون نہیں آیا جس کو دل دے بیٹھا، اس کے فون نہ آنے کا انتظار تھا، ایک یار کا فون آ رہا ہے، اس سے دلی تعلق زبانی تعلق ہے، دلی تعلق اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کیجئے، اللہ سے تعلق کو مضبوط کیجئے، اللہ کی یاد سے دل غافل نہ کیجئے، ہر وقت ہر حال میں تعلق اللہ کا۔ حضرت حاجی عبدالوہاب صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے لوگ میرے سے آ کے پوچھتے، دیندار پوچھتے ہیں، دیندار کہتے ہیں بتا تیرے پاس کتنے پیسے ہیں؟ پھر حاجی صاحب فرمایا لوگ میرے سے یہ نہیں پوچھتے بتا تیری اللہ سے علیق سلیق کتنی ہے، بتا تیرا اللہ کے ساتھ تعلق کتنا ہے، بتا تیری اللہ کتنی سنتا ہے۔ پیسے پوچھتے ہیں، اللہ سے تعلق نہیں پوچھتے۔ بھائیو اللہ سے تعلق بنا لو، اشاروں میں ہر مسئلے حل ہوں گے، اشاروں میں فیصلے ہوں گے، دل کی دھڑکن پہ فیصلے ہوں گے۔ تعلق اللہ سے مضبوط نہ رہا
تو خالد بن ولید چھوڑ بیت اللہ میں جا کے سجدے کر کے رو کے دکھا، خدا کی قسم توجہ نہیں ہوگی میرے آگے۔ رابعہ تو بھی تو دس وقت کی کلندر، تو بھی تو بتا توبہ کب قبول ہوتی ہے؟ کہنے لگی حسن بصری وڈا خطیب بیٹا پوچھو، مالک بن دینار بیٹھے ہیں، حضرت شفیق بلخی رحمت اللہ علیہ انہوں نے کہا کہہ رہے رونگٹے کھڑے ہون کول ہن اسی توبہ کر دے ویکھاں گے رونگٹے کھڑے ہوئے کہ نہیں کھڑے ہوئے۔ انہوں نے کہا یہ کہہ رہا آنکھ سے آنسو، کب یہ کون جانے گا یہ آنسو جھوٹ کے نکل رہے ہیں کہ سچ کے نکل رہے؟ انہوں نے کہا یہ کیا کہہ رہا؟ انہوں نے کہا جب آئندہ پکا ارادہ کر لے گناہ نہیں کروں گا، کو دودھ دے لے چھوڑ کے دیکھے۔ پھر رابعہ تو دس، کہنے لگی مجھے تو اتنا سمجھ آیا، سن لو بھائیو اور کر لینا، فرمایا مجھے اتنا سمجھ آیا جب بندے کے منہ سے بول توبہ کا نکلتا ہے اللہ اسی وقت سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اتنا تعلق اللہ سے نہیں ہے لیکن وہ بول کو سن رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اتنی لائنوں کی سیٹ ہونے کے باوجود، سیٹنگ ہونے کے باوجود، اتنا تعلق مضبوط ہونے کے باوجود بتا بندے بازار میں کیوں پریشان پھرتا ہے؟ یہ میرے گھر کے دروازے کھلے ہیں آ جا، کیوں نہیں آتا؟ ایک اور سن لو بھائی، پرسوں ترسوں بات کرتے کرتے کہاں تھا میں؟ وہ ڈیرے غازی خان سے آگے کوٹ مبارک میں ہو میں نے کہا 3 دروازے، اس مسجد کے 5 دروازے تھے، میں نے کہا 5 دروازے مسجد کے کیوں بنے؟ ٹھیک ہے 5، ایک کافی تھا مین انٹری۔ پھر یہ 3 کھڑکیاں ادھر 3 ادھر 6 ہو گئی، یہ 12 روشن دان کیوں بنا ہے؟ 12 6 18 اور 5 23۔ ایک ان میں سے روشن دان بند ہو جائے، ایک کھڑکی بند ہو جائے، 14 کھولیوں کہتے ہیں او کھول ذرا ہوا کراسنگ رہے گی، 14 کھولیاں 15 کیوں کھول رہے ہیں؟ معلوم ہوا اگر ایک 23 میں سے ایک بند ہو جائے تو دنیا کی ہوا رک جاتی ہے، اگر 23 میں سے میرے عزیزو اللہ اکبر ایک بند ہو جائے تو رحمت کی ہوا بھی رک جاتی ہے۔ ایک خانہ دروازہ توحید کا، دوسرا رسالت کا، تیسرے مخلوق خدا کی خدمت کا، ایک کھڑکی ماں باپ کے ادب کی، ایک کھڑکی بیوی کے حق کی، ایک کھڑکی اولاد کی تربیت کی، ایک روشن دان پڑوسیوں کے حق کا، یہ سارے کے سارے حقوق ہیں میرے عزیزو۔ اس میں سے کوئی بھی ناراض ہو جائے، کھڑکی بند ہو جائے تو رحمت والی ہوا ہی رک جاتی ہے۔ پھر تو تبلیغ میں وقت لگا، پھر تو چلے لگا، پھر تو درس حدیث مشکاۃ شریف پڑھ، پھر جہاد کر، پھر فلسطین چلا جا، جب تک اللہ کی طرف سے رحمت کی کھڑکیاں الماریاں ساری نہیں کھل جائیں گی، اس دل پر خدا کی رحمت نہیں آئے گی، دل خدا کی طرف متوجہ نہیں ہوگا۔ 4 مہینے لگانے والا بھی پریشان، عبد الحنان بھی پریشان ہے، اور یہ بھی کہہ رہا ہے میرے لیے دعا فرما دو، کچھ نسبت دے دو، میرے لیے دعا کر دو۔ اللہ اکبر میرے عزیزو، سکھر کے اندر 7 پنو عاقلہ بیٹھا ہوا تھا، ایک میرے پاس سوئی گیس محکمے کے SDO صاحب آئے اور آ کے کہنے لگے حضرت دعا فرما دو، میرے اولاد نہیں ہوتی، میں نے اپنی پگڑی کا فائدہ نہیں اٹھایا، میں نے داڑھی کا فائدہ نہیں اٹھایا، میں نے چٹے جوڑے کا فائدہ نہیں اٹھایا۔ ٹھیک ہے ہر رنگ کا جوڑا پہنیے لیکن کبھی کبھی سفید جوڑا بھی پسند کر لیجئے۔ وہ کہتا ہے یار کم ہی ایسا میں چٹا نہیں پاندہ۔ حضرت قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ معتمد دارالعلوم دیوبند آپ فرمایا کرتے، آپ کا کلپ بھی موجود ہے، فرمایا حدیث پاک میں آیا سفید کپڑا پسند کرو، جب تک کپڑا سفید زیب تن ہوتا ہے، تن پہ رہتا ہے، یہ کپڑا اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے جب تک یہ کپڑا رہے گا۔ جب یہ کپڑا گندا ہو جائے تو اسے دھونے میں جلدی کیا کرو، نہ مشینوں میں ڈالا کرو، نہ 8 دن تک چھڑایا کرو۔ اور کپڑے کی سفید کپڑے کی حیثیت 1 دن کی لمٹ ہوتی ہے، اس سے زیادہ پھر وہ ہلکا سا میل آ جاتا ہے۔ فرمایا جب کپڑا سفید گندا ہو جائے، ٹوپی ہو جائے، رومال ہو جائے، فوراً دھو دیا کرو، کیونکہ جتنا میل آتا جائے گا اللہ کے ذکر سے وہ خاموش ہوتا رہے گا، اور جتنا کپڑا سفید ہوتا رہے گا وہ انسان سے زیادہ خدا کا ذکر کرتا رہے گا۔